والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو بزرگوں، آج کا خطبہ ہے لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے دوستو، یہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ جنت کی چابی ہے اور افضل الذکر ہے۔ اس کو صوفیوں کے ہاں، اللہ والوں کے ہاں جی نفی و اثبات کرتے ہیں، یعنی کائنات عالم کی ہر چیز کا انکار اور اللہ رب العزت کی ذات کا اقرار، یا یوں کہہ لیجیے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، یا اس کی یوں تعبیر کر لیجیے کہ کچھ نہ تھا اور اللہ تھا، کچھ نہیں رہے گا اور اللہ رہے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ایسا مضبوط اور مستحکم اور نجاست و گندگی کو ختم کرنے والا کلمہ ہے کہ کتنی گہری غلاظت ہو، کتنا زیادہ اندھیرا ہو جی، کتنی زیادہ بدبو ہو، یہ کلمہ سب کو ختم کر دیتا ہے، ایک سیکنڈ میں ختم کرتا ہے۔ ایک بے ایمان 1000 ملین کا قاتل ہو، کئی خرب بلین کا معصیت کا کرنے والا ہو جی، حالت کفر میں، لیکن ایمان سچے دل سے لاتا ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ ماضی کی، پہلے کی جو کچھ اس کی گندگی، نجاست، غلاظت، جو کچھ بھی ہوتا ہے، سب کو ایک دم پاٹ کر کے نور سے منور کر دیتا ہے جی۔ اسی لیے ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرو لا الہ الا اللہ کے ذریعے۔ کس سے؟ لا۔ اس لیے بزرگان دین نے، یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، جیسے چشتیہ سلسلہ ہے، قادریہ ہے، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کا سلسلہ کو چشتیہ کہتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کو قادریہ کہتے ہیں جی، بہاؤالدین نقشبندی علیہ رحمہ کے سلسلے کو نقشبندی کہتے ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی کو سہروردی کہتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار سلاسل ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے ہمیں صحیح عقیدت عطا فرمائے، خرافات اور بدعت سے بچائے، اور ان کے جیسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو صالحین میں بنائے۔ دیکھیں ہر دن آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صالحین نبیوں نے بھی کہا کہ اللہ ہم کو صالحین بنا دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہ تحیات پڑھی نہیں پڑھی یا نہیں پڑھی، تو حضور نے بھی کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ قیامت تک جتنے نیک لوگ ہیں سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی سلام اللہ سے قبول کیا، سب کے لیے قبول کیا جی۔ قرآن میں دعا ہے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے زمین و آسمان کو بنانے والے، آپ میرے دنیا اور آخرت دونوں کے کارساز ہیں، ہمارا خاتمہ اسلام پر کیجیے گا، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار ہو،
اور ہمیں زمرے صالحین میں داخل کر دیجیے. یہ قرآن کی دعا ہے دوستو جی. تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے، اس لیے حدیث میں اس کو افضل الذکر کہا گیا. اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں، لا الہ الا اللہ. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، لام نفی میں، یہ نفی اس بات میں نے کہا نا، لام نفی ہے اور الا اللہ میں اس بات ہے، یعنی سب کا انکار ایک کا اقرار. تو لا کی ضرب یا لا کی تلوار جتنی تیز اور جتنی عمیق ہوگی اتنی ہی اللہ کا اقرار ہوگا اور اللہ کی تجلی آئے گی. ہمارے یہاں صوفیوں کے یہاں اللہ والوں کے یہاں اس کا ورد کرایا جاتا ہے. کم سے کم ہر مسلمان کو ایوری ڈے، روزانہ 300 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد، ہر 10 دفعہ 15 دفعہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی چاہیے. تو 300 دفعہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ جتنے اللہ والے ہیں یہ سب اسی کے ذریعے اللہ تک پہنچے. راستہ صرف یہی ہے کہ سب کا انکار کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو صوفی لوگ ضربے لگاتے ہیں، اپنے مریدین کو کہتے ہیں کہ ضربے لگاؤ. آپ نہ لگائیں، ہم نہیں کہتے، لیکن جو لوگ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں راستہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ، سب کا انکار اللہ کا اقرار. تو اس ضرب لگانے کی مدت میں، اسنا میں، راستے میں بندہ یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ پوری کائنات ہے، چونکہ لام نفی کرنی ہے، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ نہ زمین ہے نہ آسمان ہے، نہ چاند ہے نہ سورج ہے، کائنات عالم میں کوئی چیز نہیں ہے. لا میں سب نے اس لا کی نفی کی، لا 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 لا. چونکہ مقصود کون ہے؟ صرف اللہ. جی مقصود کون ہے؟ مقصود صرف اللہ ہے. لا مقصود الا اللہ، ولا معبود الا اللہ، ولا موجود الا اللہ، ولا مطلوب الا اللہ. جی تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. تو بندہ مشاہدہ کرتا ہے اس کے ذکر کرنے والا، جب اس کا قلب پاک ہو جاتا ہے سب کو نکال دیتا ہے، یہاں سے سب کو نکال دیتا ہے. تو اس کا مرشد اس سے پوچھتا ہے کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں زمین نہیں دیکھی، آسمان نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تو کہاں تھا؟ تو کہاں تھا؟ تو اس نے کہا میرا اپنا احساس ہوتا ہے کہ میں تھا. تو کہا اس کی بھی نفی کر. نفی سمجھ گئے؟ یعنی لا الہ کی ضرب میں اتنی فنائیت اختیار کرو. یہ بہت اونچی بات ہے، شاید آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی. جو لوگ اس راستے کے ان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. کہتے تو اپنی بھی نفی کر. پھر وہ کچھ دنوں تک لا میں اپنی بھی نفی کرتا، تو بھی نہیں تھا نا. کائنات عالم جب ختم ہو جائے گی تو صرف اللہ ہی رہے گا نا. تو پھر وہ اپنی نفی کرتا ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ صرف ایک نور مطلق علی الاطلاق اللہ کی ذات ہے. تب مرشد سمجھتا ہے کہ اب اس کی منزل سب کی نفی کرنی. جی صوفیوں کی کتاب میں پڑھی ہے کہ ان پر جذب کی کیفیت غالب تھی، یہی لا الہ الا اللہ میں نفی کر رہے تھے. اچانک بیوی سامنے آ گئی. کون کا بیوی؟ کا قل هو اللہ احد. چپ کرو یار. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد، اللہ کو کوئی اولاد نہیں، بیوی نہیں. بیوی کے بدن میں آگ لگ گئی، جل کے خاک ہو گئی. جی میں ایسے اولیاؤں کو جانتا ہوں، کتاب میں سیرت کی کتابوں میں ہے. کیوں؟ ان پر جذب کی کیفیت تھی، یعنی نفی میں اتنے مضبوط و مستحکم تھے کہ ان کا باطن اللہ کی تجلی کے سوا کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا. جی تو یہ بڑا اونچا مقام ہے. تو بہرحال لا الہ الا اللہ، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو وہ کیا پیاری بات کر دی. خطبہ ختم کر دوں. اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، چونکہ انہوں نے کوہ طور پر اللہ کی تجلی دیکھی تھی نا، تو اللہ نے ان کے کیا کہا کہ یا موسیٰ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں ہے. اس مقام تک کوہ طور کے پہنچانے والا موسیٰ کون ہے تیرا؟ اللہ ہی ہے نا.
تو کہا فاعبدنی، میری عبادت کرنا، عبادت میں کسی کو شریک۔ اور سنیے یہ تو ان کو کہا، اور ہمارے حضرت کو کیا کہا؟ قال لسیدنا محمد فاعلم، یقین جانیے، سورہ محمد کی آیت ہے، یہ آیت نمبر 19، فاعلم، اے محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین کیجئے، اپنے علم کو مستحکم کیجئے، کیا؟ انہ لا الہ الا اللہ، اے محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی آپ کا نہیں ہے۔ اور سچی بات ہے، کوئی بھی ہمارا نہیں جی، ہم مر رہے تو سب کے لیے کہ میری مائی وائف، مائی چلڈرن، مائی ڈاٹر، اور کیا کیا بولتے ہیں انگریزی مجھے آتی نہیں، آپ ہی لوگوں سے چند جملہ سکھا ہوا ہے، مائی ہاؤس، مائی کار، مائی بوٹ، مائی شوز، مائی گھڑی، مائی ٹوپی، مائی چشمہ۔ اب مرنے کے بعد کیا گیا؟ مائی کفن، نو نو نو، کفن بھی آپ کریں گے۔ ابھی کل کی بات ہے نا، کل کتنی تاریخ تھی؟ 28 تاریخ کو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، نام سنا ہوگا آپ نے، ان کے صاحبزادے کی 30 سال کے بعد قبر کھل گئی۔ ابھی پاکستان میں جو بارش ہوئی تھی 28 کو جا کے دیکھو نیٹ پہ جی، قبر کھل گئی 30 سال کے بعد، بالکل معلق جسم اور معلق کفن اسی طرح تھا، اور کسی نے ویڈیو بھی بنا کے بھیج دیا ہے واٹس ایپ پہ، جا کے دیکھو نا، تم لوگ تو دیکھتے ہو آئی لو یو کو صرف یار، ہاں ہنسو مت بیٹا، تمہاری زندگی برباد ہو گئی، یہ انگلی نے کہاں کہاں تم کو پہنچایا ہے، تمہارے ایمان کو داغدار کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے، حساب آپ کو دینا ہے۔ یہ عادت چھڑاؤ، یہ انگلی آپ کے باپ کی نہیں دی ہوئی ہے، رب ذوالجلال کی دی ہوئی ہے، اس کا بھی قیامت میں حساب ہوگا۔ جا کے دیکھو قرآن کی آیت کھول کے دیکھو، میرے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو مائی وائف، مائی لائف، مائی موبائل، مائی لائف، نو جی، کتنی دفعہ میں اس پر کہتا، چھوڑو استغفر اللہ العظیم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ یقین رکھیے کہ مقام نبوت پر محمد آپ کو لانے والا کون ہے؟ بتاؤ جلدی جواب دے دو۔ اللہ۔ خاتم النبیین بنانے والا کون ہے آپ کو؟ اللہ۔ معراج پہ لانے والا کون ہے آپ کو؟ جی، جبرائیل سے آپ کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو کبھی جبریل کو مقصود مت سمجھ لیجئے گا آپ جی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب سنو آگے حدیث، سنو بات ختم کریں۔ ہمارے حضرت نے فرما دیا، بڑی پیاری بات کہی، آپ بھی کہہ دیجیے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا سنو، ترازو رکھا جائے اور 7 آسمان اور 7 زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دو، اور وَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ لَرَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کیوں؟ ترمذی میں تفصیلی روایت ہے، اللہ کا مقابل، غور سے سن لیں، اللہ کا مقابل کوئی نہیں ہے، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کے برابر، تو ایک پلڑے میں اللہ کا نام رکھ دیا جائے گا، لَرَجَحَتْ، اللہ کا نام غالب آ جائے گا، اور پوری کائنات عالم۔ اس لیے دوستو اس کلمے کو بساؤ قلب میں جی، روزانہ 300 دفعہ کم سے کم پڑھو گے، لیکن یہ چھوڑے گا تب نہ پڑھو گے یار، سو کے اٹھتے ہی پہلے ہی دیکھتے ٹرول پھرول کس کا آیا ہوا ہے، ارے بھائی سو کے اٹھ رہا ہے تو دعا ہی پڑھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اللہم وَإِلَيْهِ النُّشُورُ پڑھ لے، یہ نہیں پڑھتا کوئی بھی، پہلے موبائل پکڑتا ہے، پتہ نہیں کیا بیماری لوگوں کو لگ گئی، کون سا کینسر لگ گیا عقیدے کا، ہنستے ہو بیٹا پٹھان، چھڑاؤ اس عادت کو، ورنہ موت کے وقت فرشتہ آئے گا، فرصت ملے گی تو کہو گے مائی موبائل۔ عادت کو چھڑاؤ، عادت کو چھڑاؤ، اور سونے کے وقت اس کو پاس میں مت رکھو ورنہ تم کو سونے نہیں دے گا، بند کر کے آف کر کے دور رکھو اس کو، اور کچھ قرآن کی آیت پڑھو، کچھ کلمہ پڑھو، پھر سو جاؤ۔ اچھا بابا، تو حضور نے کیا فرما دیا کہ 7 آسمان و زمین رکھ دیا جائے،
پھر بھی سنیے حدیث آ گئی دوسری. وہ جو روایت آئی وہ کہاں کی ہے؟ ادب المفرد امام بخاری نے نقل کی، روایت نمبر ہے 548. دوسری روایت اب سنو، امام مسلم نے نقل کر دیا، یہ روایت ہے 179. حجابہ النور، یہ لا الہ الا اللہ کا جو کہ نور کا حجاب بھی نور ہی ہے. کیوں نور ہے سنیے، لو کشفہ لاحرقت، اگر وہ پردہ ہٹا دیا جائے تو کائنات عالم جل کے خاک ہو جائے. دوسری تعبیر سمجھ لو، یہ ایک امانت ہے علمی جو میں بتا رہا ہوں. اس کلمے کا اتنا نور ہے کہ وہ اگر ظاہر ہو جائے تو آپ کی ذات بھی جل کے خاک ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے اس کو چھپایا ہوا ہے. اور یہ کہاں ظاہر ہوگا بیٹا؟ قبر میں، پلسرات پر. جی یوم تر المؤمنین والمؤمنات. میں بیمار ہوں دوستو، نماز نہیں پڑھا پاتا، ورنہ میں پڑھتا تھا نماز میں ان آیتوں کو. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. یہ قرآن سورہ حدید ہے. قیامت کے دن کہاں پہ ظاہر ہوگا یہ نور؟ پلسرات پر ظاہر ہوگا. اس لیے اس کو اللہ نے دنیا میں چھپا دیا، ورنہ آپ بھی جل کے خاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو، من تہا الیہ بصرہ من خلقہ، اس نور کی طرف کوئی مخلوق دیکھ ہی نہیں سکتی. یہ امام مسلم نے نقل کر دیا، روایت نمبر 179 ہے. تو دوستو اس کلمے کو اپنے قلب میں بسانے کی کوشش کیجئے اور عقیدہ رکھیے. آپ لوگوں کا عقیدہ ہم لوگوں کا بہت دل میں یقین ہے. تھوڑے سے حالات خراب ہوتے نا بھائی، کسی نے کالا جادو کر دیا، ارے جادوگر بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ بولو. تو آپ لوگ یہ کیوں سوچتے ہو کہ کسی نے بندش لگا دی ہے؟ کہو استغفر اللہ، پھر استغفر اللہ. جو مولوی یہ کہے اس کو لے کے آ میرے پاس. دیکھو میں بہت عقیدے کا سالڈ انسان ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کہتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی دینے والا اللہ ہے. تو جادوگر کے ہاتھ میں ہماری روزی ہے؟ وہ بدبخت 200-100 روپیہ تم سے لے کر کے اپنا پیٹ پوچھتا ہے اور تمہاری روزی کو بندش کرے گا. کیا عقیدہ رکھ لیا تم لوگوں نے. میں دیکھتا ہوں کچھ بچوں کے ہاتھ میں دھاگا بندھا رہتا ہے تو مجھے بڑی بیماری لگ جاتی ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں. کل میں نے ایک کو دیکھا، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اگر دھاگا باندھنے سے تقدیر بدل جائے تو بیٹا 5 روپے اور لے لے اور کالا دھاگا 1 کلو اور باندھ لے. کیا یار آپ سمجھ رہے میری بات؟ کالے دھاگے میں تم نے اپنی تقدیر کو سمجھ لیا ہے. تو تم دبئی میں آئے کیوں؟ انڈیا پاکستان کو بھائی اور کالا دھاگا باندھو اور تم کو روزی بھائی ملے گی. یہاں کیوں آیا؟ عقیدہ خراب کرتے ہو یار. اللہ اتنا تو کائنات عالم زمین و آسمان دیکھ رہے ہو. اللہ نے کہا میں نے آسمان کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے. اس اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور 1 ملی گرام کے دھاگا پر عقیدہ رکھ لیا. کیا یار ایمان ہے تمہارا؟ اسی کو بتایا گیا لا الہ، ہاں لا الہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ، پڑھو سب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دوستو عقیدہ نہ خراب، دھاگا سے تمہاری تقدیر بدلتی ہے یار. تو واللہ یقین جانو مجھ سے 5 روپے لے لو، ابھی جاؤ دھاگے کی دکان میں اور خرید کے باندھ لو اور پھر ویزا کینسل کراؤ، گو بیک انڈیا پاکستان. یہ دھاگا تم کو وہیں روزی دلائے. کیا یار پاگل پنتی ہو گئی. دھاگا میں تمہاری تقدیر آ گئی. تقدیر کا لکھنے والا کب لکھا؟ دنیا کی پیدائش سے 50,000 سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ نے تمہاری تقدیر لکھ دی. تو یہ دھاگا ہماری روزی کو باندھ دے گا. کیا یار عقیدہ ہے تم لوگوں کا یار. اور جو مولوی یہ کہے نا اس سے کبھی نہ ملنا.
دیکھو میں بھی مولوی ہوں، وہ مولوی ایمان نہیں جانتا، عقیدہ نہیں جانتا، تعویذ لکھ کر کے تقدیر بدلتا ہے تو اس کو بول اللہ مولانا صاحب آپ اپنی ہی تقدیر لکھ لیجیے تعویذ بدل کے. ہاں مولانا تھانوی کے پاس ایک شخص آئے، کہا حضرت بچے نہیں ہوتے تعویذ دے دو. تو وہ حضرت نے فرمایا اگر تعویذ بچہ کہیں تعویذ سے پیدا ہوتا تو میں نے تو 2 شادی کی ہے، ایک بچہ نہیں ہوتا مہینہ لکھ لیتا اپنے لیے. جی کیا یار عقیدہ ہے تم لوگوں کا یار. کو استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. کیا سبحان اللہ بحمدہ. میں تھوڑا جذباتی ہوں یار، معاف کر.